باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آپ نے ایک چیز پڑھی تھی نظم بدیع. ٹھیک ہے, کیا ہے نظم بدیع؟ یعنی دیکھ لیں آیات کی ایسی ترتیب, آیات کی ایسی ترتیب جس سے انسان عاجز ہو. ٹھیک ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ نظم بدیع. اس میں ایک تسلسل پایا جائے, تناسب پایا جائے, مناسبت ہو. اور علم بدیع باقاعدہ ایک علم ہے. کس کا؟ بلاغت کا. بدیع بلاغت کے ایک علم میں سے ایک علم ہے. میں بتا دے رہا ہوں, تین آتے ہیں اس کے تین علم آتے ہیں علم بلاغت میں. اور جن میں سے ایک علم کون سا ہے؟ علم بدیع. تو وہ جو تناسب آپ نے پڑھا تھا وہ کیا تناسب تھا؟ کہ نظم آیات اور تناسب آیات کیسی ہیں کہ ایک پس چیز ذکر کی اور اس کے بعد اعلیٰ چیز. اسی طرح سے جو لوگ تنقید کرتے ہیں, یعنی آپ نے کوئی مقالہ پیش کیا, شعر کہا, اس پہ اعتراض کرنا, اس کی کمیاں بتانا. تو جو اچھے نقاد ہوتے ہیں پہلے کمیاں نہیں بتاتے, آپ کی بیش بہا تعریف کریں گے, اس کی خوبصورتیاں بیان کریں گے, آپ کی کاوشوں کی کوششوں کی حمد و ثنا کریں گے, اور بعد میں حمد و ثنا کرنے کے بعد جو اس کی کمیاں ہیں وہ کیا کریں گے؟ شمار کریں گے. تو یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ ایک ہے کہ آپ نے لائے جناب یہ شعر دیکھیے, آپ شعر لے کے آئے, میں نے کہا کیا لکھ کے لائے ہو؟ جب لکھنے کی تمیز نہیں تو لکھتے کیوں ہو؟ ٹھیک ہے, اس سے اچھا کہ نہ لکھو, آگے دوسرے کا بھی دماغ خراب کرتے ہو. ٹھیک ہے, حوصلہ کیا ہوگا؟ پست ہو جائے گا. کوئی لے کے آیا, ہم نے نہیں اچھی کوشش کی ہے ماشاءاللہ سے, اس کو ذرا اگر ایسے کرو گے تو اور خوبصورت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اتنا بہترین تو تم نے کہا ہے, کہو انشاءاللہ اور اچھا کہنے لگ جاؤ گے. دونوں میں کتنا فرق ہے. تو یہ چیز ہے علم بلاغت, ہمیں یہی چیزیں کیا کرتا ہے؟ سکھاتا ہے. تو نظم قرآن کو دیکھیں کہ نظم قرآن نے کیا کیا کہ ایک پس چیز بتائی, پھر ایک اعلیٰ چیز. تو آپ دونوں کا مقایسہ کریں کہ کہاں زمین سے اٹھا کے علم نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ آسمان میں پہنچا دیا. کہ انسان آج پورا کا پورا خامنئی صاحب یا سستانی صاحب کے پیچھے چل رہا ہے. کس وجہ سے چل رہا ہے؟ علم کی وجہ سے, ہے کہ نہیں؟ اور میں کون ہے جو کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ آج جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اس میں ایک بات ہے, دستری نہیں ہے, کباڑ میں, اور تانے میں رکھ دو نا. ہاں دیکھیں بیٹا, آج ایک آپ پڑھیں گے, ایک آ رہا ہے اصول کا قاعدہ ترتب الحکمی. ایک عبارت ہے ترتب الحکمی علی الوصف, علی الوصف مشعر بکون الوصف. کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ ترتب الحکم علی الوصف, وصف یعنی صفت, صفت پر حکم کا مرتب ہونا.
صفت پر حکم کا مرتب ہونا. مشعر یہ احساس دلاتا ہے بکون الوصف علہ کہ وہ جو وصف ہے وہ کیا ہے؟ علت ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وصف مناسب ہو یا غیر مناسب. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں اکرم الجاہل، ٹھیک ہے، واستخف العالم بعلمہ، نہ اکرم الجاہل واستخف العالم. کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ جاہل کا اکرام کرو، احترام کرو، اور عالم کا استخفاف کرو، یعنی اس کی منزلت کو کیا کرو؟ کم کرو. یہاں پہ وصف میں تناسب پایا جا رہا ہے؟ کہاں تناسب کہاں ہے؟ اس میں تناسب نہیں ہے نا. اکرام کس کا ہونا چاہیے تھا؟ عالم کا. اور استخفاف کس کا ہونا چاہیے تھا؟ جاہل کا. اچھا یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے اکرم العالم اکرم الجاہل واستخف العالم، مجھے یہ بتائیے اس میں صفت آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں کہ علم ہے یا نہیں ہے؟ جاہل کی جہالت کی وجہ سے اکرام کیا جا رہا ہے، عالم کے علم کی وجہ سے کیا کیا جا رہا ہے؟ استخفاف کیا جا رہا ہے. حکم جو ہے تو جو صفت پائی جا رہی ہے اس کے اندر، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ علت حکم کیا ہے؟ علم. عالم کے پاس علم ہے اس لیے اس کے منقصد کا حکم دے دیا، یعنی جس نے بھی دیا چاہے وہ مناسب ہو یا غیر مناسب، ٹھیک ہے. اور جاہل کے اکرام کا حکم دے دیا، بھلے وہ غلط ہے لیکن یہاں وصف جو پایا جا رہا، صفت جو علت حکم ہے، علت حکم کیا ہے بتائیے؟ مثلا جاہل کا اگر ہوتا نسب کی وجہ سے کیا جاتا تو عالم کا استخفاف ہوتا، عالم کی منقصد ہوتی. عالم کی منقصد کا مطلب اور جاہل کی عزت کا مطلب کہ یہاں پہ حکم کس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ علت حکم کیا ہے؟ علم ہے. ٹھیک ہے، آئے سمجھ میں کیا ہے؟ ترتب الحکم علی الوصف. نہیں سمجھ میں آیا؟ سر کھجانے لگا لوٹا. نہیں تو یہ دیکھیں، جیسے ہم نے آپ کو جیسے اردو میں ایک مثال دے دوں، ترتب الحکم علی الوصف سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا جتنے محنتی ہیں یا جس کی زیادہ اٹینڈنس ہے اس کو کیا کریں آپ؟ انعام دے دیں. تو اب کیا دیکھا جائے گا؟ یہاں علت حکم کیا ہے انعام کا؟ زیادہ حضور. تو یہی یہ صفت جو ہے تو وہی کہہ رہے ہیں ترتب الحکم علی الوصف، کسی صفت پر حکم کا مرتب ہونا، حکم کا دینا. مشعر یہ احساس دلاتا ہے کہ وہی وصف کیا ہے؟ علت حکم ہے. سمجھ میں آیا؟ ابھی آسان زبان. چلیے دیکھیے پھر اب یہ پڑھیں گے عبارت تو اور زیادہ کلیئر ہوگا مطلب ہمارا. ہاں چلے، کون عبارت پڑھے گا آپ میں سے؟ کون پڑھے گا؟ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجه آخر آخر أنه تعالى قال وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وجه آخر انہ تعالی قال، اور دوسری وجہ علم کی فضیلت میں کیا ہے کہ اللہ نے کہا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. کہنے وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، اور یہ بات معین ہو چکی ہے اصول فقہ میں. اصول فقہ سے مراد کیا ہے؟ یہی اصول جو آپ پڑھ رہے ہیں حلقہ اولیٰ کی شکل میں یا مبادئ الاصول کی شکل میں کیا ہے؟ پڑھ چکے ہیں. یہ نہیں آیا آگے آیا گا، کیوں پریشان؟ ابھی اصول میں پڑھا ہی کیا تم نے؟ بچہ کتاب پڑھ رہا ہے، اب بھی وہی بچہ ہے. وہ بھی
اصلی تو ثانیہ و ثالثہ میں آئیں گے. آپ پہلی کتاب دیکھیے کہہ رہے ہیں ان ترتب الحکم علی الوصف مشعر بکون الوصف علہ، کہ حکم کا مرتب ہونا وصف پر یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ وصف کیا ہے؟ علت ہے، علت حکم ہے. کیسے؟ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، اور یہ دلیل ہے کہ بے شک خداوند عالم نے اختص بوصف الاکرمیہ، اپنے کو مخصوص کر لیا ہے صفت اکرمیت سے. اپنے آپ کو اللہ نے کیا کہا؟ اکرم. ٹھیک ہے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تمہارا رب کیا ہے؟ اکرم ہے. کیوں اپنے کو مخصوص کیا اکرمیہ سے؟ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُ عَلَّمَ الْإِنسَانَ الْعِلْمَ. علمہ پڑھیں گے اس کو، کیا پڑھیں گے؟ علم. لِأَنَّهُ عَلَّمَ الْإِنسَانَ الْعِلْمَ، اس لیے کہ اس نے انسان کو کیا سکھایا ہے؟ علم سکھایا. اس نے کہا نا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الذی علم بالقلم، تمہارا رب کریم ہے کہ جس نے تمہیں قلم کے ذریعے کیا دی؟ تعلیم دی. تو یہ اپنے کو اکرم کیوں کہہ رہا ہے؟ تعلیم دینے کی وجہ سے. سمجھ میں آیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا يَدُلُّ، اور یہ دلالت کرتا ہے عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، کہ بے شک خداوند عالم اختص بوصف الاکرمیہ، اس نے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا ہے صفت اکرمیت سے. لِأَنَّهُ عَلَّمَ الْإِنسَانَ الْعِلْمَ، اس لیے کہ اس نے انسان کو کیا تعلیم دے دیا؟ علم. فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنَ الْعِلْمِ، تو اگر کوئی چیز علم سے بھی افضل ہوتی، وَأَنفَسُ، اور اس سے زیادہ نفیس و پاکیزہ ہوتی، لَكَانَ اِخْتِرَانُهُ بِالْأَكْرَمِيَّةِ، ٹھیک ہے، الْمُؤَدَّاتِ بِأَفْعَلِ التَّفْضِيلِ اولا. اکرم صیغہ افعال التفضیل پہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس میں تفضیل ہے نا اکرم، ٹھیک ہے، اکرم ہے. کہا کہ اگر کوئی علم کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو خدا اس کو بیان کر کے اپنے آپ کو کیا کہتا؟ اکرم کہتا. اور اس کو یعنی اس کے بعد اس میں افعال تفضیل کا صیغہ کیا کرتا؟ استعمال کرتا. کہہ رہے ہیں فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ، فَلَوْ یعنی اگر، تو اگر کوئی چیز افضل من العلم، ہوتی علم سے افضل، وَأَنفَسُ، یا اس سے زیادہ نفیس و پاکیزہ، ٹھیک ہے، لَكَانَ اِخْتِرَانُهُ بِالْأَكْرَمِيَّةِ، تو اس کا اکرمیت سے ملنا، ٹھیک ہے. ابھی اکرم کس سے ملا ہوا ہے؟ الذی علم بالقلم سے. تو اب پھر اکرم کس سے ملا ہوتا؟ اس چیز سے ملا ہوتا جو علم سے بھی کیا ہوتی؟ اعلیٰ اور بہتر ہوتی. بالاکرمیہ المؤداتی بافعال التفضیل، کہ جو افعال تفضیل کا صیغہ خدا نے استعمال کیا اولا زیادہ بہتر ہوتا. وَبَنَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ، یہیں پہ رک جائیں، آگے بڑھیں. چلے ٹھیک ہے، تو یہاں پہ رکتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے اگلا مطلب ہم لوگ، چونکہ ایک نیا مطلب ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ اسے کل دیکھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.